بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ہم منگولوں کے مذہب اور ان کے رہن سہن کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمانی نظریے کی ایک قسم تھی جس میں مولوی کا کردار شمان ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماریوں کے لیے علاج تجویز کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ خیموں کے اندر بت دروازوں کے دونوں اطراف لٹکائے گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہوتی تھیں کہ وہ ان کے جان و مال اور جانوروں کی حفاظت کریں گے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاؤں کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ منگولوں کے ہاں ریشم کو بڑا اہم سمجھا جاتا تھا۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجاتے تھے۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا تو اسے ایک ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ ان مقدس بتوں کو سوئی دھاگے سے سی کر تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی، عزت اور فخر سے کرتے تھے۔ ان کا کھانا ذائقے دار ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز جو کھائی جا سکتی تھی کھا لیتے تھے۔ ان کے ہاں حرام حلال کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، بھیڑیے کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخواں کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ملتا تو انسانی گوشت بھی کھا جاتے تھے۔ انہیں جوئیں بھی کھاتے دیکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں کا خون چوستی ہیں اور گوشت کھاتی ہیں۔ وہ چوہے بھی کھاتے تھے۔ کھانے کی جگہ کو صاف نہیں کرتے تھے، کپڑوں کے ساتھ ہی ہاتھ صاف کر لیتے تھے اور کھانے کو ڈانپنے تک کا تصور کوئی نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم، نہ روٹی، نہ سبزی اور نہ کھانا پکانے کا تیل تھا، صرف گوشت کھاتے تھے۔ گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے کہ یہ مقدار ان کی مشقت بھری زندگی کے مطابقت نہ رکھتی تھی۔ منگولوں کی عورتیں جسامت میں موٹی ہوتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی۔ منگول عورتیں چہرے پر عجیب قسم کے رنگ پھیر لیتی۔ بعض اوقات اس کاریگری کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو بگاڑ لیتی تھی۔ مرد گھوڑوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کر لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اس شوق پر انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ وہ عورت کے ساتھ بستر پر جانے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنا پسند کرتے تھے۔ منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود نہ تھی، بلکہ دودھ دوہنا اور بھاری کام کرنا جیسے گھوڑا گاڑی چلانا وغیرہ بھی کرتی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں بھرپور حصہ لیتی تھی اور خیمے گاڑتی تھی۔ منگول عورت کا لباس کچھ یوں تھا کہ اس کا اوپری حصہ وہ کپڑے سے کس کے باندھ لیتی تھی، کیونکہ اس وقت تک عورتوں کے زیر جامہ لباس کا تصور ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ پاؤں میں چمڑے یا نمبے کا جوتا پہنتی۔ شدید سردی اور برفباری میں منگول عورت کا لباس جانور کی کھال اور فر ہوتا تھا۔ مرد بھی سالہ سال اس لباس میں نظر آتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھ جاتے تھے وہ بن بیاہ بیٹھی رہتی تھی۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیوی پر اپنا حق سمجھتا اور ان تمام کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ صرف اس کی سکی ماں اس سلوک سے مستثنیٰ تھی۔ منگول عورت مزاجاً اکڑ مزاج اور منہ پھٹ ہوتی تھی۔ عورتیں بچہ جنتے وقت گھوڑی بن کر جنتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک ماہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے نہیں تھے اور کھانا پینا ان کے اوپر ہی پسند کرتے تھے۔ گھڑ دوڑ، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا ان کا معمول تھا۔ مغلوب قبیلے کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی عورتیں اٹھا لے جاتے اور آپس میں بانٹ لیتے، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا قدیم دور سے عورت کو ہی بھگتنا پڑتی۔ آج کے جدید دور میں بھی قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوشش کی جاتی ہے تو کمزور کو طاقتور سے اپنی جان خلاصی کروانے کے بدلے اپنی عورت اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتا ہے۔
चाहे वो इनसे बाकायदा शादी रचाएं या वैसे ही बांदी बना कर रख लें। और यही रस्म आज भी सिंध और बलूचिस्तान में जारी व सारी है। मंगोलों की ज़िंदगी कठिन और इंसानी अखलाक से आरा थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल था। उनकी सोच का महवर उनका दुश्मन होता था। जो इंसान चाहे मंगोल हो या गैर मंगोल, अगर एक दुश्मन की हैसियत से उनके दिमाग में घुस जाता तो तब तक चैन से न बैठते जब तक उनका नामो निशान न मिटा देते। इस मखसूस ज़हनियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हम कभी भी अपने किसी नौमौलूद बच्चे का नाम हिटलर या शेवाजी नहीं रखेंगे, लेकिन मंगोलों के यहाँ एक अजीब तरीका ये था कि वो अपने दुश्मन का नाम अपने बच्चों का रखते थे।